اپنا نیک عمل گناہ لگے، نیک عمل کر کے بھی اپنا نیک عمل گناہ لگے، اس کے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے اور وہ اولیاء میں ہو گئے۔ کتنی بڑی بات فرمائی، اس کے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے اور وہ اولیاء اللہ میں ہو گئے۔ اور جب نماز رات کی ختم کرتے تو پھر زمین پر گر کے اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ رونے لگ جاتے۔ حضرت ذو مصری یہ بات کہہ کر عرض کرتے مولا یہ جو گناہ ہے اس سے مجھے معافی دے دے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے۔ حضرت ذو مصری رونے لگ جاتے، عرض کرتے مولا مجھے معاف فرما دو۔ ان سے پوچھا گیا آپ تو ابھی نفل پڑھ رہے تھے، نماز عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں، کون سا گناہ کر دیا جس کی توبہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے کہ میرا وجود اس قابل نہ تھا کہ رب تعالیٰ کی دہلیز پر کھڑا ہو سکتا اور میں کھڑا ہو گیا۔ ان کی نسبت کا مقام دیکھیں، فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا آپ گناہ کے لیے آپ کون سی گناہ، آپ نے تو ابھی نماز پڑھی ہے، نفل پڑھے ہیں، آپ نے کون سا گناہ کر دیا؟ حضرت ذو مصری نے جو آپ توبہ کریں، فرمایا میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس مسئلے پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ لیتا، میں اور آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں بیان کر لیتا، آپ سن رہے، یہ تو ان کا کرم ہے، آپ کو بلا لیا، ہمیں یہ سعادت مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم تو گناہ سے آلود ہیں، ہم اس قابل ہی کہاں کہ حضور کی ثنا کر سکیں، مجمع ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں ہے، یہ تو ہم اس قابل کہاں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے کرم نوازی ہے۔ تو ان کا حوال دیکھیے کہ یہ مسئلے پر کھڑے ہو کر توبہ کرتے ہیں کہ مولا میرا وجود تو اس قابل ہی نہ تھا کہ تیری دہلیز پر کھڑا ہو سکتا، ہم اس قابل کہاں تھے اس دہلیز پر آ جاتے، ہم اس قابل کہاں تھے کہ ذمہ دار بن جاتے، ہم اس قابل کہاں تھے کہ خلفاء میں ہو جاتے، ہم اس قابل کہاں تھے کہ کیا سے کیا کر دیتے، مگر یہ تو کرم نوازی حضور کی ہے کہ اس قابل بنا دیا ہے، اور پھر بھی نخرے۔ تو ساری نیکیاں بدل دی گئیں گناہوں میں اور سب ختم ہو جائے گا، اور جنہوں نے یہ حال کیا تو ان کے گناہ بھی چھوٹے نیکیوں میں بدل دیے گئے اور اولیاء ہو گئے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تمام اولیاء میں بدل دیے جائیں، یہ اولیاء میں بدلنا کوئی مشکل ہے ان کے لیے؟ ایک نظر کرتے ہیں تو سب حافظ بن جاتے ہیں، ایک نظر کرتے ہیں تو ولی اللہ بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہے کہ یہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں درجات کے اندر۔ تو فرمایا کہ میں اس دہلیز پر کھڑا ہو سکتا، میں تو مصلی پر اس دروازے پر کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ تھا، تو یہ تو تیرا کم میری زبان اس قابل نہ تھی کہ اس کی حمد کرتا، اس کا نام لیتا، میں اس پلید زبان سے اس کا ذکر کرتا رہا، میری جبین اس قابل نہ تھی کہ میں اس دہلیز پر سجدہ ریز ہوتا، میری جبین اس قابل نہ تھی کہ میں اس کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوتی، میں ساری عبادات بے ادبی میں گزار دی، ساری رات میں نے بے ادبی میں گزار دی، میں اس کی شان کے لائق ہی کچھ بھی نہ کر سکا، میں معافی مانگتا ہوں کہ مولا میں تو اس قابل نہ تھا، پھر بھی تیرا کرم ہے مجھے اس قابل بنا دیا۔ حضرت ذو مصری نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں اس زمانے کے، انہوں نے یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جو فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ایک طرف حضرت فضیل بن عیاض ہوتے تھے، یہ بھی عاشق تھے، اور روایت کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، اعلیٰ زمانہ تھا، اپنے زمانے میں وہ بات کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے وہ جتنا زیادہ علم حاصل کرتے جاتے تھے ان کا دل اتنا دنیا سے نفرت ہوتی چلی جاتی تھی، وہ جتنا زیادہ علم حاصل کرتے جاتے تھے انہیں دنیا سے نفرت ہوتی چلی جاتی تھی، اور ان کا علم بڑھتا جاتا تھا اور یار سے محبت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا، امام اعظم نے فرمایا، فضیل بن عیاض روایت کرتے ہیں اس کو کہ امام اعظم نے فرمایا کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جتنا زیادہ علم حاصل کرتے جاتے تھے یار کے قریب ہوتے جاتے تھے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی چلی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جتنا علم زیادہ حاصل کرتے ہیں علم کی وجہ سے دنیا کی محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، جتنا زیادہ علم حاصل کرتے ہیں اتنی زیادہ ہی دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، دنیا کے حرص، طلب، رغبت، حسد، بغض، غیبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا، میں نے نہیں کہا،
اللہ کے بندوں پر ہم شفیق نہ ہوں، اللہ کے بندوں سے انس نہ رکھیں، ان سے محبت نہ کریں، اور ہم ان کے لیے اپنے دل کے اندر کراہت جانے، لوگوں کے لیے اپنے دلوں کے اندر کراہت جانے، نفرت جانے۔ آپ نے حدیث پاک بیان کی طبرانی شریف کی، حضرت ذو النون مصری نے حدیث پاک بیان کی طبرانی شریف کی المعجم کبیر میں جلد نمبر 5 میں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار ہے۔ سارا کنبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کو اس سے پیار ہے۔ جو اس کنبے کی بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کنبے سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا؟ ہم نے صرف اب لمحہ فکریہ ہم نے فقط صرف کیا سمجھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیا سمجھا ہے؟ پکڑ لیا۔ تصوف کو کیا بنا لیا ہم نے؟ تصوف کو ہم نے بنا لیا ہے چھو منتر۔ آپ آتے ہیں چھو منتر کبھی داتا گنج بخش اجمیری نے کیا ایسا، تسبیحاں پکڑی، طریقت بعد اس خدمت کر کے فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ طریقت ایسے نہیں آتی، تصوف مکاری، عیاری، بے ایمانی، دھوکے بازی، دین سے دشمنی، یہ کیا ہے کہ ہم مخلوق سے محبت نہیں کرتے۔ حضرت ذو النون مصری نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرتے، مخلوق سے خدمت گزاری، ان سے محبت کہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اس حدیث کو حضرت ذو النون مصری نے روایت کیا، طبرانی شریف کی ہے۔ اگر ساری مخلوق سے ہم محبت نہیں کرتے تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر مکاری ہے، یہ تصوف نہیں ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ بازی ہے، دین سے دشمنی ہے۔ پھر دین سے دشمنی ہے، نہ یہ تصوف ہے، نہ یہ پیری ہے، نہ فقیری ہے۔ اور ہم نے پیری فقیری کا جو بنا لیا ہے وہ ایک عجیب ٹائٹل بنا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں صوفی، کہتے ہیں نا، صوفی کا مطلب کا پتہ ہے؟ جس نے 2-4 داڑھی کے بال کے آگے صوفی تھا۔ کہاں سے صوفی؟ صوفی بابا کا ٹائٹل ہے، پتہ نہیں کتنے صوفی مارتے وجود میں آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کل اولیاء نے فرمایا دنیا کو دنیا کے نام پر کمانے والا عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کتنا؟ جتنا ملنا ہے اتنا حضور نے فرمایا دنیا کے نام پر، دین کے نام پر دنیا کمانے والا تباہی و بربادی زیادہ پھنس جائے گا۔ میں نے کشف المحجوب بھی پڑھی ہے، رسالہ کشیریہ بھی ہے امام کشیری کا، حضور سیدنا غوث الاعظم کی غنیات الطالبین بھی ہے، بہجت الاسرار شریف بھی ہے۔ یہ تمام احوال ان میں لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ کبھی بھی تعداد ہے بزرگوں کی، جنید بغدادی ہے، بابا فرید گنج شکر ہے، خواجہ اجمیر ہے، داتا گنج بخش اجمیری ہے، والد محترم شیخ طریقت حضرت اللہ کسی چراغ نبی شاہ صاحب۔ انہوں نے کبھی صوفی بننے کا دعویٰ کیا ہو تو بتایا؟ بابا تھے، جو پیر تھے، وہ فقیر تھے، جو اہل اللہ تھے اور جو اولیاء تھے، ان کی زندگی چھو منتروں والی نہیں تھی، کرتبوں سے خالی تھی۔ وہ تو کرامتوں سے بھی گریز کرتے تھے، کرامتوں سے بھی گریز کرتے تھے۔ آج تباہی کا عالم یہ ہے کہ دین کو ایمان کے نام پر تباہ کیا جا رہا ہے، دنیا کے نام پر۔ تصوف حسن اخلاق، تصوف حسن سیرت ہے، تصوف حسن کردار ہے، حسن وفا ہے، حسن عہد ہے، گریہ و بکا ہے، رونا دھونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مخلوق سے شفقت ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، عقل ہے، حلال حرام کی تمیز ہے اور اس سے بچنے کا نام ہے، سادگی کا نام ہے، یہ تصوف ہے۔ اتنے نام تصوف کے ہیں،
یہ تمام نہیں ہے، پھر مکاری ہے، دھوکے بازی ہے، فریب ہے۔ ہم نے صرف اسی کو سب کچھ بنا لیا، اور دامن سے وابستہ ان لوگوں کے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ اپنے احوال بدلنے ہوں گے، اپنا کردار بدلنا ہوگا، ماؤں بہنوں کو بھی، ہمیں بھی۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، اور آپ کا نام اہل اللہ کی صورت میں آ جائے گا، آپ ولی اللہ بن جائیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ کے اندر آپ کا نام ولیوں والا ہوگا۔ ابھی تو آگے جانا ہے، ابھی اسی جگہ تو نہیں رہنا، ابھی تو ترقی کے اور بھی بڑے راستے ہیں جہاں بھی ملنی ہے۔ تو اپنے احوال بدلیں۔ میری یہ آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی، چلتے چلاتی بات محبت ہی کی تھی، کوئی ایسی کراہت والی میں نے نہیں کی۔ حضرت ذوالنور مصری کی ساری جو بزرگوں نے فرمایا وہی پیغام پہنچایا، ایسی بات نہیں ہے۔ بات تو ساری میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی عادات ہیں، ان لوگوں کی باتیں تھیں جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی لو لگ گئی ہے، ان کو نیند نہیں آتی رات کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ہر وقت یار کے خیال میں، ان کی باتوں میں، ان کے تصورات میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ان کے تصورات میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم پر کرم نوازی ہے۔ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان آنے والا ہے انشاءاللہ کریم میرا، ہمارے صوفی ارشد صاحب کے ہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں آئے بھی یا نہیں، کمیر میں 29 جولائی کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بیان ہوگا۔ آپ چلیں گے؟ غم خار امت، غم خار امت ایک بیان دار کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بیان ہوگا کمیر میں انشاءاللہ تعالیٰ 29 جولائی کو، 29 مئی کو، 29 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ، 29 جولائی تو کروڑ کا ہے، لیکن وہ بھی نہیں، وہ تو شب برات پہلے آ جائے گی، ماں جی کا ختم شیف ہوتا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو وہاں بھی جانا ہوگا، وہاں بھی 29 جولائی نہیں لے کے جاتے بابا جی، 29 نو نہیں، 29 تو پہلا ہی شب برات ہوئے گی نا، اس دن لے کے جاؤں گے، یہ تو کمیر جاؤں گے 29 مئی نو، اور دے جلسہ ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اچھا جی، اس لیے وہاں پر یہ ہوگا غم خار امت۔ ابھی میرا ایک بیان اور ابھی نامکمل ہے، وہ بھی میں نے آپ کو سنا انشاءاللہ تعالیٰ آن قریب ہوگا۔ میں نے کچھ جھلکیاں بتائی تھی مقام مدینہ، مدینہ پاک کا مقام آپ کو کچھ بتایا تھا کہ پچھلے جمعے کو غالباً، کہ درجات جو ہیں مدینہ پاک کے کتنے بلند ہیں، تو میں نے ابھی اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل نہیں ہوا ابھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ مرکز مدینہ ہی محبت ہے، مرکز مدینہ ہی محبت ہے فقط، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بیان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ غم خار امت بہت پیارا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنے غم اٹھائے، اور اللہ پاک نے کیا کیا آیتیں آپ کے لیے نازل فرمائی، اور کیا کیا آپ کے لیے اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، اور اللہ نے آپ پر کرم نوازی فرمائی اور انہوں نے ہم پر کرم نوازی فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ رات بھی ایک حدیث بیان ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ گناہ گار ہوں گے، کتنے ہوں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے میرا ذکر کر لیا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، گناہ گار بھی